بے نیاز نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو حق دیا اور آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچانا، آپ کا کام ہے لوگوں تک فما بلغت رسالتہ اور واللہ یعصمک من الناس، ہم نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو دعوت اسلام دینا ہے اور دعوت علم کے مطابق اپنے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے متعلق جب رب بے نیاز نے قرآن کے اس حصے کو اتارا، اس مبارک پیغام کو اتارا، رب بے نیاز نے فرمایا اے محبوب جائیے پیغام دیجئے کہ خدا ایک ہے، جس خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کی کوئی مدد کرنے کو تیار بھی نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی صلاحیت، کوئی ہمت، کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ اے محبوب انہیں سنائیے، انہیں بتائیے کہ میرا خدا کائنات کو پالنے والا ہے، میرا خدا جہان کا مالک ہے، میرا خدا عزت دینے والا ہے، میرا رب کائنات کو پالنے والا ہے، میرا رب جہان کے حسن و جمال کو بحال رکھنے والا ہے۔ میں اس خدا کی تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، پیغام عام دے رہا ہوں، آئیے لوٹ آئیے میرے خدا کی طرف اور میرے پیغام کی طرف اور میری اس سچائی بات کی طرف۔ بڑے بڑے اس بات سے گھبرا گئے، پریشان ہوئے اور دہل گئے کہ ہمیں آج تک کسی نے اپنی طرف دین پیغام اس انداز میں نہیں دیا جس انداز میں یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں اور پیغام سنا رہے ہیں۔ ہم ان کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ یہی ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا اور ہمارے بڑوں کا یہی پیغام تھا اور ہمارے رہبروں کا یہی اصول اور یہی طریقہ تھا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے مکہ کی سرزمین پر دین اسلام کو عام کرنے کے لیے مشرکین مکہ سے پیغام کو پہنچایا اور اپنے زبان حال سے لوگوں تک یہ پیغام عام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، دعوتیں دیتے رہے اور لوگوں کو رب اور حق کا پیغام سناتے رہے۔ مشرکین مکہ اس بات پر ایگری ہونے کے لیے، تیار ہونے کے لیے اور بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور یہ مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی میں نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو پیغام حق سنانے کا پرچار